نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ النساء آیت 86۔ بات ہم کر رہے تھے سلام کی۔ مسند احمد میں حدیث ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ زیادہ تعلق رکھنے والا وہ شخص ہے جو سلام میں ابتدا کرے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب آئے اور السلام علیکہ کہا، سلام آپ پر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ نے اضافہ کر کے اس کو جواب دیا، اس لیے کہ قرآن میں ہے کہ وہی جواب دو یا اس سے بہتر، یہ ہے نا فَحَيُّ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، تو تم بھی ان کو دعائے زندگی دو، تم بھی گریٹ کرو، ان کو خوش آمدید کہو بہتر طریقے سے، یا کم از کم وہی گریٹنگ، وہی چیز جو ہے، وہی سلام تم لوٹا دو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو قرآن کے بہترین پہلو پر عمل کرنے والے تھے، تو آپ نے بہتر پہلو کو اختیار کیا، یعنی آپ نے بہتر جواب دیا۔ پھر ایک اور صاحب آئے، انہوں نے آ کر کہا السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ آپ نے فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تیسرے صاحب آئے، انہوں نے کہا السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے جواب میں فرمایا وعلیکہ۔ اب کیا ہوا؟ جواب آپ کا مختصر ہو گیا۔ اس پر انہوں نے کہا کہ مجھے صرف وعلیکہ کیوں فرمایا آپ نے؟ آپ نے فرمایا تم نے ہمارے لیے کوئی کلمہ چھوڑا ہی نہیں کہ ہم جواب میں اضافہ کرتے۔ اب یہ تو ان اینڈنگ ہو جائے نا، اگر ہر ایک آ کے ایک چیز بڑھانا شروع کرے تو پھر گھنٹے گھنٹے بعض دفعہ سلام علیکی ہوتی رہے۔ تو وہ ایک لمٹ بتا دی گئی کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ لمٹ ہے۔ اگر کوئی پورا سلام کر رہا ہے تو آپ وعلیکہ بھی کہہ رہی ہیں، تو آپ نے وہی کا وہی دہرا دیا نا۔ تو احسن چیز اس نے پیش کی، آپ نے احسن چیز جو ہے وہ اسی کو دہرا دی۔ سلام کرنا یہ واجب نہیں ہے، یعنی کہ فرض نہیں ہے سلام کرنا، لیکن سلام کا جواب دینا واجب ہے، جواب دینا چاہیے بلا وجہ۔ اور اس بلا وجہ کے لفظ کو نوٹ کیجئے، بلا وجہ جواب نہ دینے والا گناہ گار ہوگا۔ اب مثال کے طور پہ آپ کی کام کرنے والی آتی ہے، وہ کہتی باجی السلام علیکم۔ اب آپ جو ہیں وہ بہت اہم کام کر رہی ہیں، آپ قرآن کا ترجمہ پڑھ رہی ہیں، ایسے میں اس کو چاہیے کہ وہ آپ کو سلام نہ کرے۔ اگر کوئی بہت اہم کام میں مصروف ہے جس میں آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ نے اس وقت اس کو سلام کیا تو یہ جواب نہ دے پائے گا، تو بہتر ہے اس کو سلام نہ کیا جائے۔ مثال کے طور پہ جیسے اب اس وقت ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، اب کوئی اگر خاتون اندر داخل ہوتی ہیں اور وہ سلام کرتی ہیں، سب ڈسٹرب ہوں گے، اور پھر دوسری آتی ہیں، پھر وہ سلام کرتی ہیں، پھر سب کی توجہ بھٹکے گی۔ تو اس طرح جب قرآن کی مجلس محفل ہو رہی ہو یا کوئی بھی علم کی مجلس، مثال کے طور پہ کلاس روم ہے، بچے پڑھ رہے ہیں اس کے اندر، یا اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں، کوئی عورتیں ہیں، مرد ہیں، وہ پڑھ رہے ہیں، اب آنے والا سلام نہ کرے، اس لیے کہ اس میں ڈسٹربنس کا اندیشہ ہوتا ہے، لوگ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ اب اسی طرح کوئی اپنی حاجت سے فارغ ہو رہا ہے، واش روم میں ہے، تو اب وہاں اس کو سلام نہ کیا جائے، اس لیے کہ وہ ایک ایسے کام میں مصروف ہے جو اس کی ضرورت ہے، تو اس وقت اس کو سلام نہ کیا جائے۔ کوئی نماز پڑھ رہا ہے، ظاہر ہے تو سلام نہیں کریں گے، اس لیے کہ وہ جواب نہیں دے سکتا اس صورتحال میں۔ اگر کوئی اذان دے رہا ہو، اقامت کہہ رہا ہو، ایسے کام میں وہ مصروف ہے جو کہ بڑا اہم کام ہے، اس وقت اس کو سلام نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اگر آپ کے گھر میں کوئی داخل ہوتا ہے، آپ کوئی میگزین پڑھ رہی ہیں مثال کے طور پہ، بائی دا وے، یا آپ ایسی فارغ بیٹھی ہیں، اب وہ آپ کو سلام کرتا ہے، تو پھر ہم پر واجب ہے کہ ہم اس کا جواب دیں۔ صرف سر کے اشارے سے کر دینا یا ایک شان بے نیازی کا مظاہرہ کرنا، اس میں تھوڑا سا تکبر سا جھلکتا ہے، تو یہ تکبر کا مظاہرہ اسلام کو پسند نہیں۔ تو ان چیزوں کا انسان خیال رکھے۔ ابو داؤد میں ابو ہریرہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی سے ملاقات کرے تو اس پر سلام کہے، اگر دونوں کے درمیان کوئی درخت یا پتھر یا دیوار حائل ہو جائے اور پھر اس سے ملے تو دوبارہ سلام کرے۔ یعنی کثرت کے ساتھ آپ نے سلام کرنے پر لوگوں کو ابھارا ہے، ترغیب دی ہے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ملتے وقت تو عام طور پہ سلام کرتے ہیں، لیکن جب جدا ہو رہے ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟
اللہ حافظ یا خدا حافظ ایسے کہتے ہیں. حالانکہ اسلام نے جو ہمیں طریقہ سکھایا وہ یہ ہے کہ ملتے وقت بھی السلام علیکم کہا جائے اور جدا ہوتے وقت بھی السلام علیکم کہا جائے. دونوں موقعوں پر بہتر ہے کہ السلام علیکم کہہ کر رخصت ہوں. پھر سلام کے آداب میں یہ آتا ہے کہ گھر میں داخل ہونے والا گھر والوں کو سلام کرے، سوار جو ہے وہ پیدل کو سلام کرے، استاد شاگردوں کو سلام کرے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو سلام کیا کرتے تھے. اب ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کو کہا السلام علیکم، وہ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ وہ جواب میں کہتے ہیں السلام علیکم. اگر آپ نے ان کو سلام کیا اور انہوں نے جواب میں کہا السلام علیکم تو آپ کہیے وعلیکم السلام. آپ کو جواب دینا ہے. اور آپ دوسروں کو ایجوکیٹ کیجئے اس کے بارے میں کہ سلام کے جواب میں سلام نہیں کرتے بلکہ وعلیکم السلام کہنا چاہیے. بچوں کو بھی عادت نہیں ہوتی، بچوں کو بھی سکھانا ہوتا ہے، تو دوسروں کو ہم ایجوکیٹ کر سکتے ہیں ان چیزوں کے اندر. یا ہم کسی کے ہاں جائیں اور بچے ہیں سامنے، عام طور پہ لوگ بچوں کو سلام نہیں کرتے، بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کسی کے پاس گئی ہیں اور وہاں ان کا بچہ ہے. اب وہ بچہ بہت بولتا ہے، باتونی ہے، کانفیڈنٹ ہے. اب ماں کہتی ہے آنٹی کو سلام کرو، اس پہ کبھی بھی نہیں کرے گا، فوراً وہ ماں کی ٹانگوں کے پیچھے چھپ جائے گا جا کر، اور ماں پکڑ پکڑ کر کھینچتی ہے سلام کرو سلام کرو. یہ کرنے کی ضرورت نہیں. اس طرح پریشرائز نہ کریں بچوں کو. بچے ہیں نا، ایک دم سے وہ شائع ہو جاتے ہیں، یا کوئی اور ان کو پتہ نہیں کیا فیلنگ آتی ہے کہ وہ سلام کرتے ہوئے جھجکتے ہیں. تو بڑوں کو چاہیے بچوں کو سلام کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو سلام کرتے تھے. یا بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کچھ بزرگ آتے ہیں، اب سامنے بچے بھی ہیں، اب بچوں نے سلام نہیں کیا، اب وہ پہلے تو انتظار کریں گے، اس کے بعد پھر وہ گھوریں گے بچوں کو، پھر کہیں گے اماں نے سلام نہیں سکھایا تم کو. یہ طریقہ اچھا نہیں ہے. ایک تو بلا وجہ بدگمانی کی. آپ کو کیا پتا کہ اماں نے سلام سکھایا یا نہیں؟ اماں بیچاری تو ہے ہی اس لیے کہ بچوں کو تمیز سکھائے، اور بچے چھوٹے ہیں ابھی، سیکھ جائیں گے انشاءاللہ تعالی. تو ہم بڑھ کے بچوں کو سلام کریں. آپ سلام کر لیجئے ان کو. اور سلام میں پہل کرنے والے کے لیے 30 نیکیاں ہیں، 30 نیکیاں ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ بڑا بخیل ہے، بڑا مائزر ہے وہ شخص جو سلام میں بخل کرے. کثرت کے ساتھ سلام کریں. آپ لوگ یہاں آتی ہیں، ایک دوسرے کو سلام کیجئے، کثرت کے ساتھ سلام کیجئے. بڑا ہی خوبصورت، بڑا ہی گریسفل کلمہ ہے. اور آپ دیکھیں نا کہ آپ کا میٹر چل رہا ہے اجر حاصل کرنے کا. آپ نے سلام میں پہل کی، 30 نیکیاں مل گئیں. لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جنرلی مسلمانوں میں یہ رواج، ایک ٹرینڈ پایا جا رہا ہے کہ ان میں سلام کرنے کا رواج کم ہو گیا ہے. یا تو ہائے کہہ دیں گے. اب ہائے میں کیا فائدہ ہوا؟ 30 نیکیاں کھوئی نا بلا وجہ. اب یہ بھی نہیں کہا جا رہا کہ ہائے کہنا گناہ ہے، گناہ کی بات نہیں کی جا رہی، لیکن اجر کھو دیا. تو ہائے بعد میں کہہ دیں، پہلے السلام علیکم کہہ دیں. یا آج کل بچوں سے سننے میں آتا ہے یو، تو آپ ان سے کہیں وعلیکم یو، لیکن بچوں کو سکھا دیں کہ السلام علیکم کہنا ہے. بعض دفعہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں اتنا سختی کے ساتھ ان کو ڈانٹتے ہیں کہ اس کے بعد وہ سہم کے رہ جاتے ہیں. اب یو کہنا کفر کا کلمہ تو نہیں ہے نا. یہ وہ موقع نہیں ہے کہ آپ ان کو اتنا لمبا لیکچر سنا دیں کفار کی پیروی کرنے کے اوپر. بعض چیزوں کو لائٹلی لے لینا چاہیے. جہاں لائٹلی کام چل سکتا ہے لائٹلی آپ بات کر لیجئے، اور جہاں واقعی پھر آپ کو سختی کے ساتھ سٹینڈ لینے کی ضرورت پیش آئے گی، انشاءاللہ تعالی بچے چڑیں گے نہیں. ورنہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے لے کے اور بڑی بڑی باتوں تک جب ایک طرح سے ان کو ڈانٹا جائے گا، پھٹکارا جائے گا اور سختی برتی جائے گی، وہ بھی کنفیوز ہو جائیں گے کون سی بات چھوٹی ہے اور کون سی بات بڑی ہے. اور یہ سب تربیت کا حصہ ہے. شگفتگی کے ساتھ بچوں کے ساتھ رہنا چاہیے. تو ان کو احساس دلا دیں کہ دیکھو تم کو 30 نیکیاں جو ہیں وہ مل گئیں. کتنا کام آتی ہیں قیامت کے دن. ترازو کو جھکا دیتی ہیں نیکیاں، ذرہ ذرہ قیامت کے دن تو کاؤنٹ کیا جائے گا. اور 30 نیکیاں تو 30 نیکیاں ہیں، یہ تو بڑی دولت ہے. اتنا خوبصورت کلمہ چھوڑ کر ایک سینس لیس سی بات کہی، ہائے کہہ دیا یا کوئی اور لفظ کہہ دیا، تو اپنا ہی نقصان کیا. اب بعض دفعہ ہمارا قصور بھی ہوتا ہے بچوں کے ساتھ. ہم بچوں کو سلام علیکم کے بجائے ہم ان سے کہتے ہیں کہو اچھام. اچھام اچھام کیوں؟ اچھام زیادہ مشکل ہے سلام کے مقابلے میں. اب کہیں ذرا اچھام، اتنا آپ کو مشکل لگے گا. اور سلام بالکل سمپل ہے، اور کوئی رے بھی نہیں ہے اس کے اندر کہ بچے توتلے ہوں، ویسے ہی لام ہے اس کے اندر، تو بچوں کے لیے بولنا بھی کچھ مشکل نہیں ہوتا. السلام کا مطلب ہوتا ہے موت. جب ہم کہتے ہیں بچوں سے کہو السلام،
یہ تو یہودیوں کا کلمہ تھا. یہودی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے تھے وہ کہتے تھے السلام علیکم. السلام علیکہ مطلب تھا کہ آپ پر موت ہو، نعوذ باللہ. تو صحیح چیز، پراپر چیز جو ہے وہ سکھانی چاہیے. آپس میں جب ہم ملتے ہیں السلام علیکم کتنے کہتے ہیں؟ کم. ہم کہتے ہیں السلام علیکم. تب السلام علیکم کا تو کوئی مطلب ہی نہ ہوا. تو بجائے کہ ہم السلام علیکم کہیں، ہم السلام علیکم بھی تو کہہ سکتے ہیں نا. میم کا مخرج بھی آپ کو پتا چل گیا، آرام سے آپ نے جو ہے السلام علیکم پڑھ لیا. لیکن ہو یہ جاتا ہے کہ سمجھتے ہیں کہ اچھا اگر ہم اب اس طرح سے کہیں گے السلام علیکم اور پراپر طرح سے بولیں گے تو شاید بیکورڈ لگیں گے، شاید کوئی ہم مدرسے کے پڑھے ہوئے جو ہیں وہ لگیں گے. اس کی فکر نہ کریں، خوبصورتی کے ساتھ لفظ کو ادا کریں. دیکھیں ہم مسلمان ہیں نا، ہم سے کہا گیا ہر کام خوبصورتی کے ساتھ کرو، محسن بنو. آپ اگر فرینچ بولتی ہیں آپ بہترین ایکسنٹ میں فرینچ بولیے. آپ جرمن بولتی ہیں، آپ انگلش بولتی ہیں، آپ بہترین ایکسنٹ میں کوشش کیجئے بولنے کی. اور جب عربی بولیں بہترین طریقے سے پڑھیے، عربوں کے لہجے میں عربی بولنے کی کوشش کیجئے. پھر ہمارے پاس ٹیلی فونز آتے ہیں اور الحمدللہ ہم تو پاکستان میں رہنے والے ہیں. زیادہ تر امکان یہ ہے کہ جو فون کر رہا ہے وہ مسلمان ہی ہوگا. آپ فون اٹھائیے، ہیلو کہنے کے بجائے آپ السلام علیکم کہہ دیجئے. جو فون کی گھنٹی بجتی ہے اور آپ اگر فون اٹھا رہی ہیں، آپ کے لیے ایک انویسٹمنٹ اپرچونٹی ہے سمجھیے، جو کہ آ گئی ہے، اور اس سے آپ چاہیں تو فائدہ اٹھا سکتی ہیں. آپ کہیے السلام علیکم. ہیلو ہم نے کہہ دیا، مقصد تو پورا ہو گیا لیکن ثواب تو نہیں ملا. تو قرآن جو ہے اور حدیث جو ہے چھوٹے چھوٹے کاموں کو ثواب میں کنورٹ کر دیتی ہے. 30 نیکیاں ہم حاصل کر لیں. مسلم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہود اور نصارہ کو سلام میں ابتدا مت کرو، ان کو سلام کرنے میں تم پہل مت کرو. کیوں؟ ان پر ہم السلام کیوں نہ کہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا ہوا. جس نے اسلام قبول کیا ہوا ہے وہی دراصل سلامتی چاہ رہا ہے اپنے لیے. تو بگننگ تو مت کیجیے، لیکن اگر وہ سلام کرتے ہیں تو جواب میں وعلیکم کہا جا سکتا ہے. اور یہی بات ہمیں حدیث سے پتہ چلتی ہے. بخاری میں حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کو اہل کتاب سلام کریں تو وعلیکم کہہ دیا کرو. اسی لیے آپ دیکھیے کہ جب مسلمان ہندوستان میں رہتے تھے اور وہاں ہندوؤں کے ساتھ، سکھوں کے ساتھ، یعنی بہت سے نان مسلمز کے ساتھ ان کا اتنا انٹریکشن تھا، تو جو وہاں کی تہذیب ہے اس میں آپ کو یہ رواج ملے گا کہ وہ آپس میں بھی سلام نہیں کرتے، آداب کہیں گے یا تسلیمات کہیں گے. یہ ضرورت تھی نا دراصل، کچھ ان کو دوسری گریٹنگز ایجاد کرنی پڑی تاکہ جب وہ ہندوؤں سے ملیں یا وہ سکھوں سے ملیں تو پھر وہ ایسے الفاظ استعمال کریں جس سے ہندو یا دوسرے مذہب کے لوگ اپنی بے عزتی بھی محسوس نہ کریں اور اسلام کا حکم بھی نہ ٹوٹے. آداب، تسلیمات، ایسے الفاظ استعمال کرنے شروع کیے گئے. کوئی حرج نہیں ہے، بہت پیارے کلمات ہیں، لیکن مسلمان آپس میں ان کو پھر اب استعمال نہ کریں تو حرج کوئی نہیں. لیکن کیا چیز ہے کہ سنت یہ نہیں ہے. بہتر ہے کہ ہم سنت سے قریب تر رہیں. آیت 87، اللہ لا الہ الا ہو لیجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ ومن اصدق من اللہ حدیثا. اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ تم سب کو اس قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں، اور اللہ کی بات سے بڑھ کر سچی بات اور کس کی ہو سکتی ہے. آگے اللہ تعالیٰ کی شان بیان ہوئی ہے، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، اور یقیناً اللہ تم سب کو جمع کرے گا قیامت کے دن جس کے آنے میں کوئی شک نہیں. اور اس دن کا حساب کتاب کیا ہوگا ہمیں بتا دیا گیا کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرے کے برابر بھی جس نے خیر کیا ہوگا وہ اس کو دیکھ لے گا. اور یہ ذرہ تو نہیں ہے، سلام میں پہل کرنا یہ تو 30 نیکیاں جتنا وزن رکھنے والی چیز ہے. تو بہت قیمتی ہے یہ کلمہ السلام علیکم. اور آگے فرمائے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اور اللہ کی بات سے بڑھ کر سچی بات اور کس کی ہو سکتی ہے. آیت 88 89. اب یہاں اس آیت میں آپ دیکھیں گے کہ منافقین کا لفظ آ رہا ہے. اب یہ منافق کون تھے؟ یہ مدینے والے منافق نہیں ہیں یہاں، بلکہ جو ذکر کیا جا رہا ہے وہ ذکر کیا جا رہا ہے ان لوگوں کا کہ جو اسلام تو لے آئے. اب کیونکہ اسلام تو آپ دیکھیں فورس ٹو ریکن وتھ بن رہا تھا نا، اسلام تو ابھرتی ہوئی طاقت تھا. احد میں عارضی شکست تو ہوئی تھی لیکن بہرحال
اسلام کی ہیبت، اسلام کا روب یہ لوگوں پر چھا رہا تھا. رائزنگ سٹار جس کو ہم کہہ دیں. عرب میں لوگوں کو اندازہ ہو رہا تھا کہ اگلی طاقت جو ہے، اگلا سپر پاور اب وہ اسلام ہونے والا ہے. تو ہو یہ رہا تھا کہ آنے والے وقتوں میں فائدہ اٹھانے کے لیے لوگ ادھر ادھر مسلمان ہو رہے تھے، کلمہ پڑھ رہے تھے. کلمہ پڑھنے کے بعد وہ ہجرت نہیں کر رہے تھے، مدینے نہیں آ رہے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور تھا اس میں ہجرت فرض تھی. ابھی آگے بھی انشاءاللہ ہم اس پر بات کریں گے، مختصراً آپ کو یہاں بتا رہی ہوں. ہجرت فرض تھی. فتح مکہ سے پہلے ہر مسلمان پہ فرض تھا کہ وہ ہجرت کرے. اور اس دور میں جنہوں نے ہجرت نہ کی، کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھنے کے بعد مدینہ نہ آئے، بلکہ اپنے اپنے خاندانوں، اپنی اپنی جگہوں پر بکھرے بکھرے رہ گئے ادھر ادھر، تو ان کو منافق کہا گیا ہے. کلیئر ہوا آپ کو کن منافقین کا ذکر ہے؟ فرمایا فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا. پھر یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقین کے بارے میں تمہارے درمیان دو رائیں پائی جاتی ہیں، حالانکہ جو برائیاں انہوں نے کمائی ہیں ان کی بدولت اللہ انہیں الٹا پھیر چکا ہے. أَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ. کیا تم چاہتے ہو جسے اللہ نے ہدایت نہیں بخشی اسے تم ہدایت بخشو. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا. حالانکہ جس کو اللہ نے راستے سے ہٹا دیا اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پا سکتے. وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. وہ تو یہ چاہتے ہیں جس طرح وہ خود کافر ہیں اسی طرح تم کو بھی کافر کر دیں تاکہ تم اور وہ سب یکساں ہو جائیں. لہٰذا ان میں سے کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ جب تک وہ اللہ کی راہ میں ہجرت کر کے نہ آ جائیں. اب کلیئر ہوا آپ کو ہجرت کے ذکر سے؟ تو اس وجہ سے ہمیں پتا چلا کہ یہ مدینے کے منافقین کی تو بات ہی نہیں ہے. ہجرت کے لفظ نے ہم کو یہ بات واضح کر کے بتا دی، اور مزید جو اس زمانے کے حالات جو ہم تفسیر دیکھتے ہیں جو صحابہ نے کی، اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ہاں یہ ان کی بات کی جا رہی ہے جو کہ مدینے میں نہیں تھے بلکہ عرب میں ادھر ادھر موجود تھے. بات کی گئی ہے ارکسہم کی، ان کو الٹ دیا اللہ نے. را کاف سین اس کا مادہ ہے، مطلب ہوتا ہے سر کے بل الٹا کر دینا یا اوپر سے نیچے الٹا پھینک دینا، ہیڈ لانگ کسی کو پھینک دینا نیچے. اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کسی کو اس کی پچھلی پریویس کنڈیشن پر لوٹا دینا، پچھلی حالت پر لوٹا دینا. تو منافق تو ہوتا ہی وہ ہے جو کہ آگے بڑھتا تو ہے، کلمہ پڑھتا تو ہے، اسلام میں داخل ہوتا تو ہے، لیکن پھر وہ کفر کی طرف لوٹ جاتا ہے اندرونی طور پہ، باطنی طور پہ. جن منافقین کا یہ ذکر ہے وہ مدینہ میں نہیں تھے بلکہ مکے میں اور مکے کے اطراف میں تھے. پچھلی آیات میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ مکے میں بھی مسلمان موجود تھے. بعض اتنے کمزور تھے کہ چاہنے کے باوجود ہجرت نہیں کر سکتے تھے. ان کو تو اللہ نے معاف فرمایا. ہم نے پڑھا تھا نا، مستضعفین جو ہیں وہ چاہتے ہیں ہجرت کرنا لیکن ریسورسز نہیں ہیں ان کے پاس، ذرائع نہیں ہیں، وسائل نہیں ہیں. اللہ نے ان کو معاف کر دیا اس لیے کہ اللہ کسی جان پر اس کی برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. تو ان کو جنہوں نے ہجرت نہ کی مجبوری کی وجہ سے، ان کو منافق نہیں کہا گیا. ان کو منافق کہا جا رہا ہے جو قدرت رکھنے کے باوجود مدینے نہیں آ رہے تھے. وجہ یہ تھی کہ ان کے رشتہ دار، کاروبار، جائیدادیں مکے میں یا مکہ کے اطراف عرب کی دوسری جگہوں میں تھیں. حالانکہ ان کو معلوم تھا کہ ہم پہ ہجرت فرض ہے، اور یہ ہجرت فرض اس لیے کی گئی تھی تاکہ مسلمانوں کی ساری جانی مالی طاقت ایک مرکز پر جمع ہو جائے، مسلمانوں کے ریسورسز پول ہو جائیں، مسلمان ایک یونائٹڈ فورس بن جائیں. اگر ادھر ادھر وہ اپنے وسائل، اپنے ذرائع، اپنی جان، اپنے مال کے ساتھ اگر بکھرے ہوئے ہوں گے ایک طاقت نہیں بن سکیں گے. اور ہجرت کی فرضیت فتح مکہ تک رہی. جب مکہ فتح ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ہجرت بعد الفتح. فتح کے بعد اب کوئی ہجرت نہیں. کیوں؟
اس لیے کہ مکہ خود فتح ہو کر دارالاسلام میں شامل ہو گیا، اور جب دارالاسلام ہی بن گیا تو اب ہجرت کرنے کی ضرورت نہ رہی، ہجرت فرض نہ رہی۔ اب یہ جو لوگ تھے جن کو کہ منافق کہا گیا ہے، یہ جو مدینے ہجرت کر کے نہیں آئے تھے، ان کے بارے میں مدینے کے مسلمانوں کی دو مختلف رائے تھیں۔ فئتین ہم نے پڑھا نا کہ تم دو گروہوں میں بٹ گئے ہو، ان کے بارے میں دو اوپینینز یہ تھیں۔ ایک یہ کہتا تھا کہ یہ منافق ہیں، انہوں نے ہجرت نہیں کی ہے اس لیے یہ منافق ہیں۔ دوسرا گروہ کہتا تھا نہیں، مومن ہیں۔ اس پر یہ آیات اتری کہ یہ جو دو رخاپن برت رہے ہیں، ٹو فیسڈنس کا مظاہرہ کر رہے ہیں، جو مصلحت پرستی یہ برت رہے ہیں، یہ اللہ کو بالکل پسند نہیں آئی۔ اپنی جان اور مال اور رشتہ داریوں کو زیادہ اہمیت دے رہے ہیں اسلام کے مقابلے میں، لہٰذا مسلمان ان سے بالکل دوستیاں نہ رکھیں۔ کب تک نہ رکھیں؟ جب تک وہ ہجرت کر کے مدینے نہ آ جائیں۔ پھر اس زمانے میں یہ بھی ہوا کہ ان میں سے کچھ لوگ جو تھے وہ مکے سے مدینے آئے، اس کے بعد کچھ نہ کچھ تجارت کا بہانہ کر کے واپس مکے چلے گئے اور پھر لوٹ کر نہ آئے۔ اب ایسے مسلمانوں کے بارے میں بھی اوپینین ڈیوائیڈڈ تھا، دو آراء پائی جاتی تھیں۔ بعض کہتے تھے کہ کوئی بات نہیں، اگر یہ ہجرت کرنے کے بعد دوبارہ چلے گئے تب بھی مومن ہی ہیں، اور بعض لوگ کہہ رہے تھے کہ نہیں، ہجرت کرنے کے بعد چونکہ یہ دوبارہ لوٹ گئے ہیں دارالکفر کی طرف، لہٰذا اب یہ کافر ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے میزان دے دیا، کرائیٹیرین دے دیا کہ اسلام کے ثبوت کے طور پہ کہ واقعی انہوں نے خلوص دل کے ساتھ اسلام قبول کیا ہے، ایمان کے ثبوت کے طور پہ ان کو ہجرت کرنی ہوگی۔ یہ معیار ہے ایمان کی قبولیت کا۔ فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ لہٰذا ان میں سے کسی کو اپنا دوست مت بناؤ جب تک وہ اللہ کی راہ میں ہجرت کر کے نہ آ جائیں، اور اگر وہ ہجرت سے باز رہیں تو جہاں پاؤ انہیں پکڑو اور قتل کرو، اور ان میں سے کسی کو اپنا دوست اور مددگار مت بناؤ۔ یعنی اگر یہ ہجرت کر کے نہیں آ رہے تو گو انہوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، لیکن ان کے ساتھ مسلمانوں والا نہیں بلکہ کافروں والا سلوک کیا جائے گا۔ اور یہ جو بات کی گئی فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ، یہ عام حالات کی بات نہیں ہے کہ راہ چلتے اگر تمہیں کوئی مل جائے تو پکڑو اور پکڑ کے قتل کر دو، نہیں، بات ہے جنگ کی، کہ جنگ کے دوران یہ جہاں پائے جائیں گے کفار ہی کی طرح قتل کیے جائیں گے۔ دوسرے، ان کو ولی بھی نہیں بنانا۔ ولی نہ بنانے میں یہ بات بھی شامل تھی کہ یہ لوگ نہ مدینے کے مسلمانوں سے وراثت پا سکتے تھے اور نہ مدینے والے ان سے وراثت پا سکتے تھے کلمہ پڑھنے کے باوجود۔ کیوں؟ اس لیے کہ دارالاسلام ہوتے ہوئے انہوں نے دارالحرب میں رہنا پسند کیا اپنے لیے، ایسی جگہ انہوں نے رہنا پسند کیا کہ جس سے مسلمانوں کی کھلم کھلا جنگ ہو رہی تھی۔ اب اس میں مزید تفصیلات ہیں جو بتائی جا رہی ہیں آیت نمبر 90 میں۔ ان تفصیلات کو ہو سکتا ہے کہ آج ان آیات سے ہم بہت اچھی طرح ریلیٹ نہ کر پائیں۔ وجہ یہ ہے کہ آج وہ حالات نہیں ہیں جو زمانے میں تھے۔ اس زمانے میں ایک کلیئر دارالاسلام بنا ہوا تھا مدینہ، اور باقی جو ہے وہ دارالحرب تھا۔ جنگ ڈکلیئر تھی، اوپن جنگ ڈکلیئر تھی۔ ایسی جنگ نہیں تھی کہ مسلمانوں کے ان سے سفارتی تعلقات بھی ہوں اور ایمبیسیز بھی وہاں بنی ہوں اور ان کے لوگوں سے ملنا جلنا اور دوستیاں بھی ہوں، تجارت بھی ہو رہی ہو اور ساتھ ساتھ جنگ بھی ہو رہی ہو۔ اس کو پھر دارالحرب نہیں کہا جاتا ایسے ملکوں کو۔ اگر کسی ملک کی ایمبیسی ہمارے ملک میں موجود ہے، ہم اس کو دارالحرب نہیں کہہ سکتے۔ دارالحرب تو وہ ہے کہ کھلم کھلا ایمبیسیز بند، سفارتی تعلقات ختم، اور کھلم کھلا جنگ جو ہے، وار جو ہے وہ ڈکلیئر ہوئی بھی ہو۔ اسلام دراصل اس طرح کے انڈر ہینڈ چیزوں کو پسند نہیں کرتا کہ میز کے اوپر تو ہاتھ ملا رہے ہیں اور میز کے نیچے سے جو ہے وہ چھری گھونپ رہے ہیں کسی کے اندر۔ نہیں، جو بات ہے وہ واضح ہونی چاہیے، کلیئر ہونی چاہیے۔ لیکن وہ ایسا زمانہ تھا، ڈائنامکس اس زمانے کے آپ دیکھیں کہ طرح طرح کے کافر تھے، سارے کافر ایک جیسے نہیں تھے، طرح طرح کے مسلمان تھے، سب مسلمان ایک جیسے نہیں تھے، اور بالکل اللہ تعالیٰ چاہ رہا تھا کہ بالکل دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے،
سب مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں وہ کلیئر ایک طرف ہو جائیں، اور جو اپنے آپ کو کافر کہتے ہیں وہ کلیئر ایک طرف ہو جائیں. یعنی اس زمانے میں یہ چاہا گیا کہ جغرافیکل ڈیمارکیشن ہو جائے مسلمانوں کی، کلیئر باؤنڈریز بن جائیں. تو طرح طرح کی صورتحال تھی. مختلف قبائل تھے جو ابھی مسلمان تو پورے کے پورے نہیں ہوئے تھے. ان قبائل سے جو کہ کافر تھے ان سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کیے ہوئے تھے، اور ان کافر قبیلوں میں کچھ لوگ کہیں کہیں مسلمان بھی ہو گئے تھے. تو سمجھ آ رہا ہے آپ کو کہ کیا سچویشن تھی؟ دیکھیں نا، جب بہت بڑی تبدیلی آتی ہے تو پھر تبدیلی ایک دم اوور نائٹ تو نہیں آ جاتی، بلکہ ان بٹوین سٹیجز ہوتے ہیں نا، ٹرانزیشنری سٹیجز ہوتے ہیں. بیچ میں کئی مراحل آتے ہیں جس کو طے کرتے کرتے پھر چیز جو ہے وہ فائنلی اپنے حد کو پہنچتی ہے. تو یہ مختلف بیچ کے جو ٹرانزیشنری سٹیجز ہیں اب ان کا ہم ذکر پڑھیں گے. فرمایا آیت 90 الا الذین یصلون الی قوم بینکم وبینہم میثاق، البتہ وہ منافق اس حکم سے مستثنی ہیں جو کسی ایسی قوم سے جا ملیں جس کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہو. یعنی اگر مسلمانوں نے کسی قبیلے سے نو وار پیکٹ کیا ہوا ہے، صلح کا معاہدہ کیا ہوا ہے، اس صورت میں وہ مسلمان قتل نہیں کیے جائیں گے جو اس قبیلے کا حصہ ہیں، کیونکہ یہ تو عہد شکنی ہو جائے گی پھر. تو وہاں پر ایسے قبیلوں میں جن سے معاہدہ ہے، کافر منافق سب کی جانیں محفوظ ہوں گی. ایک اور کیٹیگری، او جاؤکم حسرت صدورہم ان یقاتلوکم او یقاتلوا قومہم، اسی طرح وہ منافق بھی مستثنی ہیں جو تمہارے پاس آتے ہیں اور لڑائی سے دل برداشتہ ہیں، نہ تم سے لڑنا چاہتے ہیں نہ اپنی قوم سے. یہ کون ہیں؟ نیوٹرل قسم کے لوگ. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ، اللہ چاہتا تو ان کو تم پر مسلط کر دیتا، وہ بھی تم سے لڑتے. فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا، لہذا اگر وہ تم سے کنارہ کش ہو جائیں اور لڑنے سے باز رہیں اور تمہاری طرف صلح کا ہاتھ بڑھائیں تو اللہ نے تمہارے لیے ان پر دست درازی کی کوئی سبیل نہیں رکھی. یہ کون لوگ ہیں جو کمزوری کی وجہ سے، کم ہمتی کی وجہ سے مسلمانوں کے پاس آ کر صلح اور غیر جانبداری یعنی پیس اور نیوٹرل رہنے کی درخواست لے کر آتے ہیں. نہ وہ مسلمانوں سے لڑنا چاہتے ہیں، نہ اپنی قوم کی طرف سے جنگ میں شامل ہو کر آنا چاہتے ہیں. تو ان کو بھی امان دے دی گئی کہ چلو ان کی غیر جانبداری غنیمت ہے، لہذا ان کو بھی قتل سے ایگزمپٹ کر دیا گیا کہ ان کو بھی رہنے دو. اب ایک اور کیٹیگری، آیت 91 ستجدون آخرین یریدون ان یأمنوکم ویأمنوا قومہم، ایک اور قسم کے منافق وہ ہیں جو چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں. چلیں یہاں تک تو معاملہ ٹھیک ہے، یہ پہلی والی کیٹیگری ہے نا، دونوں طرف سے وہ امن میں رہنا چاہتے ہیں، چلو صحیح ہے. لیکن ایک اور مسئلہ کیا ہے ان کا جو آگے فرمایا کلما ردوا الی الفتنۃ ارکسوا فیہا، مگر جب کبھی فتنے کا موقع پائیں گے اس میں کود پڑیں گے. فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُولَٰئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا، ایسے لوگ اگر تمہارے مقابلے سے باز نہ رہیں اور صلح اور سلامتی تمہارے آگے پیش نہ کریں اور اپنے ہاتھ نہ روکیں تو جہاں وہ ملیں انہیں پکڑو اور مارو، ان پر ہاتھ اٹھانے کے لیے ہم نے تمہیں کھلی حجت دے دی ہے. اب ایک اور کیٹیگری آ گئی، کافر قوم میں رہتے تھے، ظاہر ایسے کرتے تھے ہم صلح کرنے والے ہیں، اور یہ جنگ کرنا چاہتے ہی نہیں تھے مسلمانوں سے، نہ اپنی قوم سے جنگ کرنا چاہتے تھے. لیکن مسئلہ کیا تھا کہ جب ان کی قوم ان پر پریشر ڈالتی تو یہ مسلمانوں کے خلاف کارروائیوں میں شریک ہو جایا کرتے تھے. یعنی عددی طاقت، ان کی نیومیریکل جو اسٹرینتھ تھی وہ کفار کے ساتھ شامل ہو جایا کرتی تھی. تو ان کے بارے میں فرمایا کہ اگر یہ تمہاری مخالفت نہ چھوڑیں اور تم سے یہ جنگ کریں، اپنی قوم کے ساتھ مل کر آ جائیں، کفار کی فوج میں شامل ہو کر آ جائیں،
تو تم کو بھی اختیار ہے کہ جہاں ان کو پاؤ گرفتار کرو یا قتل کرو. تو آپ دیکھیں عجیب انسرٹن سی صورتحال ہے. جیسے ابھی ہم نے بات کی کہ طرح طرح کے کافر، طرح طرح کے مسلمان، اور ریولیوشنری سٹرکچر جو ہوتا ہے، انقلابی نظام جب کوئی آ رہا ہوتا ہے تو اس طرح کے انٹرمیٹنٹ سٹیجز آتے ہیں. تدریجاً ایسے مراحل سے گزر کر ہی پھر ایک معاشرہ پوری طرح اسلامی ہو پاتا ہے. تو یہ مختلف چیزوں کا ذکر کیا گیا. اس کو آج کے حالات میں آپ یوں سمجھ سکتی ہیں کہ اگر تو پاکستان اور انڈیا کی جنگ ہو جائے، ٹھیک، اب انڈین فوج سے مقابلہ ہے نا، ٹھیک ہے، ہم مسلمان ملک ہیں اور انڈیا جو ہے وہ مسلمان ملک تو اپنے آپ کو نہیں کہتا، لیکن بہرحال اس کے اندر مسلمان تو ہیں. اب کوئی مسلمان انڈین فوج میں شامل ہو کر آتے ہیں مسلمانوں سے لڑنے کے لیے، تو مجھے بتائیں کہ پاکستان کی آرمی کے پاس کیا چوائس ہوگی؟ قتل کرنا ہوگا نا، اس لیے کہ وہ دشمن کو طاقت دیتے ہوئے اور دشمن کا ساتھ دیتے ہوئے آ رہے ہیں. تو ان کا مسلمان ہونا ان کو مسلمانوں کے ہتھیاروں سے نہیں بچا سکے گا، کیونکہ انہوں نے اپنے عمل سے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ کفار کے ساتھ مل کر آ گئے ہیں، اور ان کا بس چلے تو وہ مسلمانوں کو قتل کر دیں. وہ کسی مسلمان، کسی پاکستانی فوجی کو اس لیے تو نہیں چھوڑیں گے کہ وہ مسلمان ہے. تو یہی سچویشن اس زمانے میں تھی. یہ ساری باتیں فرمائیں. اب آگے مسلمانوں کو بھی خبردار کیا جا رہا ہے کہ دیکھو ابھی جنگوں کا سلسلہ چل رہا ہے، کچھ کنفیوژنز ہوں گے، کچھ صورتحال ایسی بنے گی جس میں کہ تم ہو سکتا ہے کہ صحیح فیصلہ نہ کر پاؤ، لیکن تمہیں جب کوئی مسلمان ملے تو ہر مسلمان کو تم منافق مت سمجھ بیٹھنا. تمہیں بہرحال تحقیق کرنی ہوگی، تمہیں کیئرفل رہنا ہوگا، تم ٹریگر ہیپی مت ہو جاؤ. ایسا نہ ہو منافقوں کو مارتے مارتے سچے مومنوں کو تم قتل کر بیٹھو.